بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انجینئر ابوذر غفاری غفاری مارکیٹنگ اینڈ پرفارمنس سے. ناظرین, آج جو ہے سیکنڈ ایپیسوڈ بات کر رہے ہیں. ابھی جو آج کل ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسک یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, اکنامکلی حالات ہے, جو سیاسی حالات ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اگر کرنی ہے تو کہاں پہ کرنی چاہیے. تو یہ ساری صورتحال کے اوپر پہلے ایپیسوڈ اگر آپ نہ دیکھو, لنک آپ کو نظر آ رہے ہیں, پہلے ایپیسوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے. ناظرین, اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ انویسٹمنٹ تو آپ نے کرنی ہے. چلو اس وقت جو ہے انڈسٹری میں بڑا گیپ ہے, ریٹ ڈاؤن ہے, اور اوپر سے جو کرنسی وہ ڈیویلیو ہوئی ہے, اتنے پیسوں کا پلاٹ ملنا بہت خوشائند بات ہے. تو ایک چیز تو یہ لازمی ہے, کیونکہ وہی پیسے اگر آپ دوسری کسی بھی چیز میں آپ لگاتے ہیں, وہ سب کے ریٹ بڑھ چکے ہیں. چاہے گاڑیاں آپ دیکھ لیں, کوئی انڈسٹری دیکھ لیں, کوئی بھی چیز ضرورت کی اشیاء دیکھیں, 3 گنا ریٹ جو ہے بڑھ چکے ہیں, میڈیسن کے سب کچھ کے. لیکن اس وقت جو ریسیٹ انڈسٹری ہے وہ ایک واحد ہے جو پچھلے 1 سال سے جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, تو اس کے بعد جو حالات بنے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک کہ ریل اسٹیٹ اس وقت بڑی اچھی اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اور ان کی وجوہات کیا ہے وہ بھی پہلے بھی تھوڑی بیان کر چکا ہوں, لیکن دوبارہ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ڈالر کے ساتھ جو پاکستان کی کرنسی ڈیویلیو ہوئی ہے اور گر چکی ہیں, اور اوپر سے جو ہے ریل اسٹیٹ بھی ڈاؤن ہوا ہے, تو ابھی جو لوگوں کی پاور ہے پرچیزنگ کی اوورسیز کلائنٹ کی, وہ اگر پہلے ₹1,00,000 کماتے تھے, وہی سیلری ان کی ہے, لیکن وہ ابھی اس کو ₹2.5 lakh مل رہے پاکستانی کرنسی میں. اور ریٹ جو ہے 1,00,000 سے 2.5 lakh ان کی سیلری چلے گی ڈالر کی وجہ سے یا ریال درہم کی وجہ سے. اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہیں وہ بھی الٹا جو ہے ان کے ریٹ گر چکے ہیں. تو دس از اے ویری گڈ اپرچونٹی نو ڈیز کہ وہ جو ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب انویسٹمنٹ کہاں پہ کریں, لازمی بات تو یہ ہے ناظرین, اس وقت صورتحال بالکل بھی اچھی نہیں ہے. اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن کی سوسائٹیز کی, ان کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار جو ہے لوگ آ رہے ہیں سوسائٹی بنانے کے لیے, ڈیولپر مارکیٹ میں آئے ہیں. اور میں اگر اپنی بات کروں غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے, ناظرین یہ ڈیلی بیس کے اوپر اگر آج کی بات میں کروں تو 5 ڈیولپر کے ریپرزنٹیٹیو کو, جو زونل مینیجر ہوتا ہے, ڈائریکٹر سیلز ہوتا ہے, ان کے ساتھ میری ملاقات بھی نہیں کی, میں نے واپس کی ہے. اتنے سوسائٹیز آ رہی, اتنے لوگ ہیں, اور جیلی فائلیں بنا کے بیچتے ہیں. بے شمار ایک انسرٹینٹی ہے مارکیٹ میں. ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون ڈیلیور کرے گا کون نہیں, لیکن آپ کے لیے تو ناظرین بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بڑی سوچ سمجھ کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور یہ بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے ڈٹرمائن کرنا کہ یہ ہے کہ نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ میں نے کچھ باتیں پہلے بھی بتائی تھی. اگر کوئی میرے ویورز ہے جو پہلے سے مجھے دیکھ رہے, جو میں سوسائٹی کے بارے میں انفارمیشن لے کے آتا ہوں, تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ جو ڈیولپر ہے, جو آنر ہے, جو چیئرمین ہے سوسائٹی کی, وہ کون ہے, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی بزنس کیا اسکیل ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی, کیا اس ڈیولپر نے پہلے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے نہیں کیا ہے, تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تھرڈ, کیا ان کے پاس لینڈ اویلیبل ہے اتنی جس کے اوپر وہ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ پیسے لوگ سے اکٹھے کرتے ہیں, پھر اسی پیسے سے اس نے لینڈ پرچیز کرنا ہوتا ہے, اور اسی پیسے سے انہیں ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ صرف اپنی اسٹریٹجی سے جو ہے فائل پرنٹ کر کے لوگوں کو, ڈیلرز کو انسینٹیو دے کے وہ اپنی چیز بیچ دیتے ہیں, پھر پیسے اکٹھے کرتے ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ ڈیفالٹر کر دیتے ہیں, نہیں بنا دیتے ہیں, اور اپنی جو اوریجنل پیمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کی وہ بھی واپس نہیں ہوتی. تو یہ بے شمار چیزیں ہوتی ہے. تو کیا ان کی جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ اتنی ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے آسان ہے, وہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ڈیولپر کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں, کیا اس سے کوئی پروجیکٹ کیا ہے. لازمی بات ہے اس کی کوئی نیٹ کے اوپر ہر جگہ کے اوپر اویلیبلٹی ہوتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے, لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ دیکھنا کہ کیا یہ ڈیولپر جو ہے اس نے کوئی سوسائٹی بنائی ہے نہیں بنائی ہے, یہ لازمی آپ نے دیکھا. ایک چیز جو آپ لوگ ڈٹرمائن کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ لینڈ ہوتی ہے, کہ کیا ان کے پاس اتنی مقدار میں لینڈ ہے, زمین ہے جس کے اوپر وہ سوسائٹی بنا رہے ہیں, جتنی وہ فائل بیچ رہے, کیا اتنی لینڈ ہے کہ نہیں. ہمارے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے یہ چیز, لیکن ایک کلائنٹ کے لیے, کسٹمر کے لیے, عام بندے کے لیے جو ہے بہت مشکل بات ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو مین بندے ہیں, ٹائکون ہیں, ان کو صاف سب کو پتہ ہے وہ پروجیکٹ انشاءاللہ
ڈیلیور بھی کریں گے اور وہ سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو بے شمار سوسائٹی آئی ہے جس کو مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں سوسائٹیز جو ہے مارکیٹ میں اتری ہوئی ہیں اور لوگ ان کے فائلیں بیچتے ہیں. اور جو ڈیلر حضرات ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کچھ پیسوں کے لیے جو ہے لوگوں کی جو اتنی محنت کی پیسے ہیں ان کو ضائع نہ کریں. اگر آپ ان کے لاکھ روپے لگاتے ہیں اس میں آپ کے 10,000 15 20,000 روپے ہیں, اس 20,000 روپے کے لیے ان کے لاکھ روپے ضائع کرتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ان کو بھی اس کے اوپر غور کرنی چاہیے. لیکن جو میں اس کو نثرباز ہی کہوں گا, جو نثرباز ہے ڈیولپر ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہے مارکیٹ میں اترے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں, اس کے اوپر بالکل بھی ٹرسٹ نہ کریں. آپ کو ایک جینون جس کا ایک نام ہو, ایک پروجیکٹ ہو جو سمجھ آتا ہو, سب کو پتہ ہو کہ اس 2-3 یہ پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ نے پلاٹ پرچیز کرنے. تو ناظرین اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں 3rd ایپیسوڈ پہ جاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا اور نام بھی بتا دوں گا کون کون سے پروجیکٹ ہے جس میں آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور کیا فائل سسٹم کس طرح ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو فائل سسٹم ہے جو آج کل آیا ہوا ہے جس میں انتقال رجسٹری کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا, تو کیا آپ لوگوں کو فائل کے سسٹم میں پلاٹ پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا آپ کو اسی پروجیکٹ میں کرنا ہے جس میں انتقال رجسٹری ہے. تو ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.